ہم سب نے یہی سنا ہے کہ نمک صحت کا دشمن ہے، لیکن کیا ہو اگر باورچی خانے میں موجود ان سفید کرسٹلز میں کچھ ایسے راز چھپے ہوں جو زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں، کئی دہائیوں سے فوڈ انڈسٹری نے خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں کو ایک طرح سے گمراہ کیا ہے۔ وہ صحت مند نمک کا لیبل لگا کر خاموشی سے وہ ضروری معدنیات نکال رہی ہیں جن کی ہمارے جسم کو واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عام سے دکھنے والے نمک میں آخر چھپا کیا ہے جو خاموشی سے ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بلکہ پریشان کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بہت عام قسم کا نمک جو تقریباً ہر جگہ ملتا ہے، 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں ذہنی کمزوری کے خطرے کو 38% تک بڑھا سکتا ہے۔ جی ہاں، 38%۔ تو اب ہم بات کریں گے ان 4 نمکوں کی جن سے خاص طور پر بچنا چاہیے، خاص کر بڑی عمر میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ تو ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے فلیور والا ٹیبل سالٹ، جیسے کہ گارلک سالٹ یا انین سالٹ۔ اب لگتا تو یہی ہے نا کہ یہ بس نمک اور کچھ مسالے ہیں، لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی ریفائنڈ سوڈیم کلورائڈ پر ہوتی ہے۔ مطلب سارے قدرتی منرلز تو گئے، پھر اوپر سے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں کیمیکلز جیسے MSG جو بھوک کو مصنوعی طور پر بڑھاتے ہیں، اور نتیجہ جسم میں سوڈیم کا طوفان آ جاتا ہے، لیکن اس کو بیلنس کرنے والے منرلز جیسے پوٹاشیم یا میگنیشیم وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو چارٹ ہے یہ فرق بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ ذرا دائیں طرف والا بار دیکھیں، ریفائنڈ نمک کا کتنا اونچا ہے۔ ایک تحقیق نے بھی یہی بات ثابت کی ہے کہ جو لوگ روزانہ صرف 2.5 گرام سے زیادہ ریفائنڈ نمک کھاتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ 28% بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ہے کوشر سالٹ۔ اب اس کے نام اور بڑے بڑے دانوں کی وجہ سے اکثر لوگ اسے بہت خالص اور اچھا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بھی زیادہ تر ریفائنڈ نمک ہی ہوتا ہے، بس دانے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے دانے اصل میں ایک دھوکہ ہے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور وہ زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس میں اکثر آیوڈین نہیں ہوتا جو تھائرائیڈ کے لیے ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ کچھ ریسرچ نے اسے دل کے پٹھوں کے لیے خطرناک بھی بتایا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 پر، پکلنگ سالٹ، یعنی وہ نمک جو اچار وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت باریک ہوتا ہے تاکہ چیزوں میں گھل جائے، لیکن یہی باریکی صحت کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ 100% خالص سوڈیم کلورائڈ ہے، اور کیونکہ یہ اتنا باریک ہوتا ہے یہ خون میں بجلی کی تیزی سے شامل ہوتا ہے، جس سے سوڈیم کا لیول ایک دم شوٹ کر جاتا ہے۔ یہ سڈن سپائک خاص طور پر عمر کے ساتھ کمزور ہوتے گردوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، اور اس میں کوئی حفاظتی منرلز بھی نہیں ہوتے جو اس نقصان کو کم کر سکیں۔ اور اس کا اثر کتنا برا ہو سکتا ہے؟ ایک سٹڈی کے مطابق 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ایسا تیزی سے گھلنے والا نمک استعمال کرتے ہیں ان کے گردوں کے کام کرنے کی رفتار 31% تیزی سے کم ہوتی ہے۔ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ گردے وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور اب نمبر 1 پر وہ نمک ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، عام آیوڈین والا ٹیبل سالٹ۔ اس کے جو صحت کے فائدے بتائے جاتے ہیں وہ ویسے ہیں نہیں جیسے لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو آیوڈین ڈالا جاتا ہے وہ مصنوعی ہوتا ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ کلینکل نیوٹریشن انسائٹس کی ایک تحقیق نے تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف 6 مہینے کچن میں پڑے رہنے سے اس نمک میں موجود آدھے سے زیادہ آیوڈین تقریباً 60% غائب ہو جاتا ہے۔ مطلب جس فائدے کے لیے آپ اسے خرید رہے ہیں وہ تو مل ہی نہیں رہا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ یہ نمک نہ صرف قدرتی منرل سے خالی ہے بلکہ اس میں ایسے اینٹی کیکنگ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور ایک اور بڑا نقصان، یہ ہڈیوں کے صحت پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو اب جب ہم نے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو حل کی طرف چلتے ہیں، اور حل بہت سادہ ہے۔ معدنیات سے بھرپور نمک۔ یہ وہ نمک ہے جسے بہت کم پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ اس کے سارے قدرتی فائدے، اس کے منرلز محفوظ رہیں۔ تو یہاں ہم بات کریں گے ان 4 بہترین متبادلوں کی جو نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ صحت کو بہتر بنانے میں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آیوڈین ملے ہمالین سالٹ سے۔ یہ چارٹ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک بہترین انتخاب کیوں ہے۔
یاد ہے ہم نے منرلز کی کمی کی بات کی تھی؟ اس میں اس سے زیادہ ٹریس منرلز ہوتے ہیں اور مصنوعی آیوڈین کے بجائے اس کا قدرتی آیوڈین زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس میں کوئی فالتو کیمیکلز نہیں ہوتے جو اسے گردوں کے لیے بھی بہتر بناتا ہے اور جسم کے الیکٹرولائٹ بیلنس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ 2 اور زبردست آپشنز ہیں، اسموکڈ سی سالٹ اور کالا نمک۔ اسموکڈ سالٹ کا کمال اس کے گہرے ذائقے میں ہے، آپ خود ہی اسے کم استعمال کرتے ہیں، اور کالا نمک اس میں موجود سلفر کی وجہ سے بہت خاص ہے، یہ ہاضمے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اب ایک بالکل ہی الگ اور منفرد حل کی بات کرتے ہیں، ایپسم سالٹ۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں، یہ کھانے والا نمک نہیں ہے، یہ اصل میں میگنیشیم سلفیٹ ہے جو جلد کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر اپنے فائدے پہنچاتا ہے۔ اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ نیم گرم پانی میں 2 کپ ڈالیں اور ہاں، ٹھیک 20 منٹ تک اس میں رہنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ اور اگر آپ اور بھی ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو لیونڈر آئل کے چند قطرے بھی ڈال سکتے ہیں، بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، ریسرچ بھی یہی کہتی ہے۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ اس کے باقاعدہ استعمال سے پرانے درد میں 45% کمی اور چلنے پھرنے میں 38% بہتری آئی۔ اور یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ 60 سال سے زیادہ عمر کے 70% لوگوں میں میگنیزیم کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ بہت سادہ سا ہے۔ اصل مسئلہ نمک کی مقدار کا نہیں بلکہ اس کی قسم کا ہے۔ صحیح نمک کا انتخاب صحت کو خراب کرنے کے بجائے اسے بہتر بنا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اس وقت کچن میں کون سا نمک رکھا ہے؟ یہ سب جاننے کے بعد کیا اب اسے بدلنے کا وقت نہیں آ گیا؟ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔